السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، یوٹیوب چینل مکتبہ جسم الدین میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج کے درس کا موضوع ہے دعاؤں کی قسمیں، اور یہ پہلا جز ہے۔ ہم تمام جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے اور تمام چیزوں کا خالق ہے، جیسا کہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام طرح کی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ رب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رب کا معنی الخالق والمالک والمدبر لجمیع الامور، خالق، مالک اور تمام چیزوں کی تدبیر کرنے والا یہ رب ہے۔ عالم، اس کا کیا معنی ہے؟ عالم کی جمع عالمین ہے، اور اللہ کے علاوہ تمام چیزوں کو عالم کہا جاتا ہے۔ ہم انسان بھی عالم کا ایک حصہ ہیں۔ عالم کیوں نام رکھا گیا ہے؟ کیونکہ ہم انسان اور تمام مخلوقات اللہ رب العالمین کے خالق، مالک اور مدبر ہونے پر نشانی ہیں۔ عالم سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے نشانی۔ جب اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے تو واضح طور پر اللہ رب العالمین ہی ہماری تمام طرح کی عبادتوں کا مستحق ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے الخالق لهذه الاشیاء والمستحق للعبادہ، تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہی تمام طرح کی عبادتوں کا مستحق ہے۔ عبادتوں میں دعا بھی ایک بڑی عبادت ہے، اہم عبادت ہے۔ دعا کا معنی ہوتا ہے پکارنا۔ دعا کی دو قسم ہیں، دعا و مسئلہ اور دعا و عبادہ۔ دعا و مسئلہ میں انسان بھی شامل ہے۔ انسان جس چیز پہ قادر ہے اس سے متعلق اس کو پکارنا، یہ اس میں شامل ہے۔ جیسے کسی کو کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، اور کسی سے کہتا ہے اطعمنی واسقنی، تم مجھے کھلاؤ پلاؤ، تو انسان اس پہ قادر رکھتا ہے۔ تو اگر ایسے انسان کو پکارا جائے تو یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ جس چیز پہ انسان قادر نہیں ہے، یا جو مردہ ہے، یا جو نظروں سے اوجھل ہے، دور ہے، ان میں اس کو پکارنا، انسان کو پکارنا، یہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہم محتاج ہیں، اللہ رب العالمین ہی کے ہم تمام لوگ محتاج ہیں، اور اللہ رب العالمین ہی ہماری تمام ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ جن چیزوں میں انسان کا اختیار نہیں ہے، انسان قدرت نہیں رکھتا ہے، ان میں ہم اللہ رب العالمین کو پکاریں گے، اور بقیہ تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں گے، اللہ رب العالمین سے حاجت براری کے لیے ہم مانگیں گے۔ دوسری قسم ہے دعا و عبادہ۔ یہ عبادت اور یہ دعا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے دعا کرنا۔ اس عبادت کو، اس دعا کو اگر ہم دوسروں کے لیے صرف کرتے ہیں یا دوسروں کے لیے کرتے ہیں تو یہ شرک ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي يَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جو لوگ اس عبادت سے اعراض کریں گے وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر کے داخل ہوں گے۔ تو سامعین کرام، ناظرین، آپ نے دیکھا کہ تمام طرح کی عبادتوں کو مستحق اللہ رب العالمین ہے، اور ان عبادتوں میں دعا ایک اہم عبادت ہے جس کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنا چاہیے۔ صرف دعا و مسئلہ میں انسان جس چیز پہ قادر ہے، زندہ ہے، تو اس میں انسان کو پکار سکتے ہیں۔ بقیہ اگر انسان اللہ رب العالمین کو پکارے اور اللہ رب العالمین سے مانگے تو یہ عبادت ہے، اور اس عبادت کو دوسروں کے لیے صرف کرنا شرک ہو جاتا ہے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو توحید پرست بنائے
اور شرک اور اس کی تمام قسموں سے بچائے. آمین. والسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.